السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. میں یعنی شہرام اور نوید بچپن کے دوست تھے. ہماری دوستی بڑی عجیب نوعیت کی تھی. ہمیں ایک دوسرے کی فیلنگز بغیر کہے ہی پتہ چل جاتی تھی. شاید ہماری کیمسٹری آپس میں ملتی تھی. اور جب مجھے مناہل سے محبت ہوئی تو بھی سب سے پہلے میں نے اسے بتایا. مناہل میری خالہ زاد تھی اور بہترین اوصاف کی بنا پر خاندان بھر میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. اور پھر وہ تھی بھی بلا کی خوبصورت. ہر ماں اور اس کے لال کی نظروں میں سمائی ہوئی تھی. اور مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے. میں بہت خوش تھا. میں نوید کے آفس پہنچا تو اس دن اس پر کام کا بہت زیادہ لوڈ تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے سب کام چھوڑ دیے. مجھے پانی پلا کر اس نے خود پانی پیا. آج صرف پانی سے کام نہیں چلے گا. آج ٹریٹ دے. پیزا، چکن ٹکا اور آئس کریم 2.5 لیٹر کی 7 اپ کے ساتھ. میں نے مزے سے کہا. بڑا خوش نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا. کوئی لاٹری نکلی ہے؟ لاٹری ہی سمجھ یار، مجھے محبت ہو گئی ہے. میں خوشی خوشی بولا. ابھی دیتا ہوں تجھے ٹریٹ. اب تو تو دے گا، وہ میری گردن پکڑتے ہوئے بولا. ویسے کون ہے وہ بد نصیب؟ اب اسے چھیڑنا یاد آ گیا. اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ بد نصیب ہے. ہاں مگر میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں سرشاری سے بولا. پھوٹے گا بھی منہ سے یا نہیں؟ جلدی بتا کون ہے وہ؟ بوجھو تو جانے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. تیری ماسی شبیرہ کی نکی دھی لاڈو یا علاقے کی بھنگن بسنتی کی کلو؟ اس نے مجھے چھیڑا تو میں نے اسے ایک دھپ رسید کی. نہ میرے یار، نہ بشیرہ کی لاڈو، نہ بسنتی کی کلو، بلکہ خالہ کی مناہل. میں بغیر چڑے بولا تو وہ خوش ہو گیا، مگر ٹریٹ بہرحال اسے ہی دینی پڑی کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بتائی چیزوں میں اضافے کے ساتھ. نوید کی ماما کو پتہ چلا کہ میرے لیے مناہل کا رشتہ منظور ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں اور اس کے لیے سیما کو پسند کر لیا. ان کا خیال تھا کہ دونوں دوستوں کے سر پہ ایک ساتھ صحرا سجنا چاہیے، اور ہوا بھی یہی. ہم دونوں صرف 1.5 مہینے کے فرق سے کنواروں کی لسٹ سے پروموٹ ہو کر شادی شدہوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے. سیما بھابھی نوید کے گھر کے لیے بڑی اچھی ثابت ہوئیں. وہ اچھی بہو، اچھی بیوی اور اچھی بھابھی تھی، اور ماں بنی تو ماں بھی بہترین تھی. ہم دونوں کی دوستی ویسے ہی برقرار رہی، بلکہ ہماری طرح سیما بھابھی اور مناہل کی بھی دوستی ہو گئی. ہم دونوں کے ہی گھر والے اس بات سے بے حد خوش تھے. شادی کے سال بھر بعد نوید ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کا باپ بن گیا. میں اور مناہل گئے تھے اسے مبارکباد دینے تو اس نے میرے منہ میں گلاب جامن ٹھوستے ہوئے کہا تھا، اب تیرے گھر بیٹی آنا چاہیے اور وہ میرے بیٹے کی دلہن بنے گی انشاءاللہ. میں نے تو باقاعدہ کہکا لگایا، مگر مناہل جانے کیوں شرما گئی. مگر پھر نہ صرف اس سال بلکہ اگلے 4 سال تک ہم پیرنٹس کے عہدے پہ فائز نہ ہو سکے، حالانکہ ہم ہر لحاظ سے صحت مند تھے. اور پھر ماما اور بابا نے حج کا ارادہ باندھا، اور ان کا ارادہ دربار خدا میں اپنی عرض پہنچانے کا بھی تھا. وہ حج کے لیے گئے. ماما حج کے دوران گری اور سنبھل نہ سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی. بابا گئے ماما کے ساتھ تھے، آئے تو اکیلے تھے، مگر بابا کے آتے ہی ہم پہ انکشاف ہوا کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو چکی ہے، یعنی ماما کی دعا قبول کر لی گئی ہے. خدا نے ان کی دعا رد نہیں کی اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی گئی. ماما اور بابا میں اتنی محبت تھی کہ وہ ماما کے بعد محض 4 ماہ ہی زندہ رہے، اور پھر وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. میری تینوں بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں اور ملک سے باہر تھیں. یوں گھر میں اور مناہل رہ گئے، اور ماما کے انتقال کے تو پورے 9 ماہ بعد
ہمارے یہاں ایک صحت مند گول مٹول خوبصورت بچی نے جنم لیا۔ میری بیٹی نوید کے ساحر سے پورے 5 سال چھوٹی تھی اور میرے گھر سے زیادہ اس کے گھر میں خوشیاں منائی گئی تھیں کہ اس کی بہو آ گئی ہے۔ اس وقت تک مزید 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا نوید، مائرہ اور مائزہ کا۔ میری بیٹی کا نام سائرہ رکھا گیا تھا۔ سائرہ کی پیدائش کے بعد مناہل مستقل بیمار رہنے لگی اور سائرہ کے 2 سال بعد قدرت ایک بار پھر ہم پہ مہربان ہو گئی۔ اب کی بار مناہل کی طبیعت اتنی بگڑ گئی تھی کہ اسے مہینے میں 1 آدھ بار ہاسپٹلائز کرنا پڑتا تھا، حالانکہ دوائیاں اور پرہیز سب برابر تھا۔ اس کی ڈیو ڈیٹ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی اچانک اس کا بی پی ہائی ہو گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے مجھے موبائل پہ اطلاع دی۔ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب میں آیا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میرے پاس اس کی طبیعت کے پیش نظر گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی۔ وہی کھول کر میں اندر آیا تھا اور اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نے سر توڑ کوشش کی مگر نہ وہ مناہل کو بچا سکے نہ میرے بچے کو۔ اور پھر مناہل کیا گئی، میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اتنی چھوٹی بچی کا ساتھ میں کیا کروں۔ گھرداری اور آفس میں کس طرح مینیج کر رہا تھا یہ میں ہی جانتا تھا یا میرا خدا۔ روزانہ سائرہ کو تیار کروا کے اسکول بھیجنا، ساتھ ناشتہ اور اس کا لنچ تیار کرنا۔ واپسی پر وہ اپنی نانی کے گھر اترتی تھی۔ شام آفس سے واپسی پر میں اسے پک کرتا، پھر گھر آ کر کھانے وغیرہ کی تیاری، ہفتے اتوار کو واشنگ مشین اور گھر کی صفائی ستھرائی۔ اس سلسلے میں سیما بھابھی نے بھی میری کافی مدد کی، اکثر آ کے کپڑے دھو دیتی اور صفائی کر جاتی، کئی کھانے بنا کے فریز کر جاتی۔ مگر یہ کوئی مستقل حل تو نہیں تھا۔ میں گھن چکر بن چکا تھا اس گھرداری میں، اور ایسے میں سب کے دوسری شادی کے دل جلا دینے والے مشورے۔ مناہل سے میں نے ٹوٹ کے محبت کی تھی، مجھے اس کے سوا اور کوئی نہیں چاہیے تھا۔ میں اپنے حالات سے ہار ماننے کو تیار بھی نہیں تھا، مگر پھر حالات ایسے ہو گئے کہ میں کڑوا گھونٹ پینے پہ مجبور ہو گیا۔ میں روز جب سائرہ کو گھر لاتا تو وہ ضد کرتی کہ اب وہ نانی کے گھر نہیں جائے گی، اور دوسرے اس کی نانی نے بھی مجھے دبے الفاظ میں کہا تھا کہ سائرہ کو یہاں نہ بھیجا کرے، اور جب میں نے استفسار کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ بیٹا، یہ گھر اب ہمارا نہیں، ہمارے بیٹوں اور بہوؤں کا ہے۔ اب یہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم بڈھا بڑھیا ان کی نظر میں کھٹکتے ہیں تو سوچو سائرہ کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ ان کے بچے اگر اسے مارے تو بھی سب نظر چرا لیتے ہیں، اور اگر کوئی مارنے والے کو ڈانٹے تو اس پر بھی بن ماں کی بچی پہ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس بن ماں کی 3 سالہ کم سن بچی کو مارتے ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ وہ یتیم جس کی آہوں سسکیوں سے آسمان ہل جاتا ہے، فرشتے کانپتے ہیں، اس یتیم کو مارتی ہیں میری بہویں اور مغلظات الگ بکتی ہیں۔ ہم کچھ کہیں تو ہمارے ہی لتے لینے لگتی ہیں، بیٹوں کو الگ بھرتی ہیں، وہ فساد الگ کرتے ہیں۔ اس ظلم سے تو بہتر ہے تم اس پہ سوتیلی ہی صحیح ماں لے آؤ، کم از کم اپنے گھر میں تو آرام سے رہے گی۔ وہ بولتے بولتے رو دی اور میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کم از کم اتنی کم سن بچی پر میں اس قسم کا ظلم تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میرے لیے لڑکی بھی مناہل کی بھابھیوں نے ہی ڈھونڈی۔ وہ جلد از جلد سائرہ سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی، مگر اب سائرہ ان کے گھر جانے کی بجائے نوید کے گھر اترتی تھی اور خوش بھی تھی۔ انہی دنوں میرا زیادہ تر وقت نوید کے ساتھ گزرنے لگا۔ میں اس کے پاس اپنا غم غلط کرنے جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مناہل سے بے وفائی کر رہا ہوں، مگر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ بے وفائی نہیں ہے، عورت تمہارے گھر کی ضرورت ہے۔ بہرحال جلدی جلدی میں 6 ماہ بیت گئے۔ سائمہ میری دوسری بیوی پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ شادی کے 3 سال تک ماں نہ بننے کے جرم میں اس کے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ میں پہلے ہی دن اسے اس کے فرائض کے بارے میں آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روایتی مردوں کی طرح مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا، نہ ہی میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس گھر میں بطور گورنس لائی گئی ہے اور مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح عورت کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
اور پھر بھلے وہ کتنے ہی اچھے جذبات کے ساتھ کیوں نہ آئی ہو، اس کے اندر نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ انتقامی ہو جاتی ہے۔ میں نے سائمہ اور سائرہ کی صرف ملاقات کروائی، انہیں ایک دوسرے کا رشتہ باور کروایا اور سائرہ کو نوید اور سیما بھابھی کے ساتھ بھیج دیا اور پھر ولیمے کے بعد اسے واپس لایا۔ اس تمام عمل کا بڑا اچھا اثر پڑا۔ سائمہ نے بڑے کھلے دل سے سائرہ کو قبول کیا اور وہ دونوں دنوں میں گھل مل گئیں۔ میرے اپنے اندر بھی مناہل کی جدائی کا غم کم ہو گیا۔ مرد کو اگر گھر کا سکھ ملے تو ہر چیز بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ 1 سال کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سائمہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ خدا ہم پر ایک بار پھر مہربان ہو گیا ہے۔ سائمہ اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، مگر دوسری طرف ایک نئی پریشانی نے جنم لیا۔ سائرہ، اس کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ بے وجہ چڑچڑی سی ہو گئی، بات بات پہ ضد کرنے لگی، سائمہ سے بھی دور بھاگتی، جیسے اس سے نفرت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ لیتی، الٹا اس سے بدتمیزی کرتی۔ بیڈ روم میں بھی اسی کی ضد ہوتی کہ انہیں یہاں سے اٹھائیں۔ حالانکہ اس کا بیڈ روم الگ تھا، مگر وہ روزانہ ہمارے بیڈ روم میں سونے کی اور سائمہ کو ہٹانے کی ضد کرنے لگی۔ دنوں میں اس نے ہمیں زچ کر کے رکھ دیا۔ اس صورتحال نے ہمیں پریشان کر دیا، اور سائمہ کا صبر و برداشت تو غضب کا تھا۔ وہ الٹا سائرہ کو بہلاتی، مناتی، پاس بلاتی، مگر وہ انتہائی بدتمیزی کرتی۔ سائمہ کی حالت خود ایسی تھی کہ وہ سفر کر رہی تھی، الٹیاں، متلی، کمزوری، چڑچڑا پن، مگر وہ اس حالت میں بھی بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے زیادہ باہر لے جانا شروع کر دیا، مگر نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ گھر سے باہر وہ خوش خوش رہتی، مگر جیسے ہی گھر آتی پھر سے وہی ضد اور چڑچڑا پن۔ میں نے اسے اسٹوری بکس اور کئی طرح کی انڈور گیمز پلا دی، مگر بات پھر بھی نہ بنی۔ اور حسب معمول میں فوراً نوید کے پاس پہنچا، اور حسب توقع اس کا پہلا سوال تھا، تو پریشان ہے؟ اور میں ٹھنڈی سانس بھر کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے ساری بات سنا ڈالی۔ میرا خیال ہے وہ اپنی ماں کو مس کرنے لگی ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویری فنی، جس وقت اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا وہ تو محض پونے 3 سال کی تھی۔ جس نے اسے ماں کی محبت دی، اس نے اسے ہی ماں سمجھ لیا اور اسی کے ساتھ خوش خوش رہ رہی تھی۔ لکھ لے میری بات، اگر اسے کسی نے بتایا نہیں نا تو وہ سائمہ کو ہی اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ سیما بھابھی کافی اور سنیکس وغیرہ لے آئیں۔ پھر بھی وہ وجہ نہیں سمجھ آ رہی جس نے اسے اس قدر انسیکیور کر دیا ہے۔ سوچتا ہوں اسے اس کی نانی کے پاس چھوڑ دوں، میں نے بیزاری سے کہا۔ یعنی کہ ماں اس سے قدرت نے چھین لی، تو اپنی حرکتوں سے اس سے باپ بھی چھین لے۔ اور تجھے پتہ ہے نا نانی کے ہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے تو اس کا گلا ہی گھونٹ دے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ غصے اور طنز سے بولا تو سیما بھابھی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے کول ڈاؤن کیا۔ تو پھر کیا کروں یار، سائمہ کی الگ طبیعت خراب ہے، وہ اس حالت میں بھی اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو ایک کام کیوں نہیں کرتا، تو سائمہ بھابھی کو بھی چیک کر۔ کیا مطلب ہے تیرے کہنے کا؟ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ ایک 5 سالہ بچہ معصوم ہوتا ہے، دنیاوی آلائشوں سے پاک، وہ وہی رد عمل ظاہر کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ ورنہ تمہاری شادی کے بعد پورا 1 سال تمہارے سامنے ہے، اس معصوم بچی نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اور اس معصوم کو الہام نہیں ہوا یا خواب نہیں آیا کہ تمہارے گھر کوئی نیا مہمان آنے والا ہے۔ اس نے اچھے خاصے میرے دماغ کے کیڑے جھاڑے اور میری سوچ کو بھی نئی راہ دے دی۔ کسی کی ماں بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ سائرہ کو ہی نہیں بھابھی کو بھی چیک کر میرے یار، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پھر میں واپسی پہ یہی سوچتا رہا۔ اگلے ہفتے ہی رات کو سائرہ نے بہت تنگ کیا، اور صبح میں سائمہ کی طبیعت میں بیزاری اور کمزوری تھی، اور اس دن میں نے اپنے پروگرام پر عمل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ میں نے سب سے پہلے سائمہ کو اٹھنے سے منع کیا،
پھر ناشتہ بنا کے سائرہ کو کروایا اور اسے اسکول روانہ کر دیا۔ پھر اپنا اور سائمہ کا ناشتہ لے کے روم میں آ گیا اور اس کے ساتھ مل کے ناشتہ کیا۔ تب اس نے بڑے ناز سے پوچھا تھا، کیا چھٹی کا ارادہ ہے؟ چھٹی کا کیا فائدہ، تم تو بیمار ہو۔ میں نے کہا تو وہ یوں شرما گئی کہ دھنک کے ساتوں رنگ اس کے چہرے پہ بکھر گئے۔ پھر میں تیار ہو کے باہر نکلتے وقت اس کے ماتھے پہ پیار کر کے آیا اور اسے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرنا، دوپہر میں فریج سے نکال کے کھانا کھا لینا، رات کو میں کچھ باہر سے لیتا آؤں گا۔ اوکے بوس، وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ گھر سے باہر آ کر میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بند کر دی، اور موبائل نکال کر آفس فون کر کے آج آنے سے معذرت کی۔ پھر گاڑی سے اتر کر ہی گھر کے اندر آیا۔ دروازہ میں نے پہلے ہی ہلکا سا کھلا چھوڑا تھا، اسے آہستگی سے بند کر کے ڈرائنگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، جو میں نے خود ہی صبح کھولا تھا۔ اور اب دروازہ بند کر کے میں نے موبائل نکالا اور سائمہ کا نمبر پریس کیا۔ اس نے فون ریسیو کر لیا۔ سائمہ جان، میں گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ مسئلہ کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، بائے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہمارے ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے درمیان میں سلائیڈنگ ڈور تھا اور لاؤنج میں ہی اوپن کاؤنٹر کچن تھا۔ گلاس ڈور بند تھا۔ میں نے ڈور کو آہستگی سے آگے کھسکا دیا کہ باہر سے اندر کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ڈرائنگ روم میں اندھیرا ہونے کے باعث لاؤنج سے ڈرائنگ روم نظر نہیں آتا تھا، مگر ڈرائنگ روم سے لاؤنج بخوبی نظر آ رہا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سائمہ بالکل فریش اندر سے باہر نکل آئی۔ اس وقت اس کی تھکن جس کا صبح وہ اظہار کر رہی تھی، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے باہر آ کر فریج سے جوس نکالا، کچن میں جا کے انڈا فرائی کیا، بریڈ اور بٹر وغیرہ لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ حالانکہ ابھی میرے سامنے اس نے بڑے نخرے سے ایک سلائس اور بوائلڈ انڈا لیا تھا اور اب بڑی رغبت سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اور ایک گلاس اس کے سامنے اس کے ملک کا بھی پڑا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ کھا رہی تھی، اچھا اور زیادہ کھانا اس وقت اس کی ضرورت تھا۔ تکلیف مجھے یہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ میرے سامنے کم کھاتی تھی اور شکایت یہ کرتی تھی کہ کھایا نہیں جا رہا۔ میں جوس پینے کو کہتا تو بیچارہ سا منہ بنا کے کہتی کہ سائرہ چھوڑتی نہیں، اور دودھ بقول اس کا تو ذائقہ ہی بہت برا لگتا تھا اسے، بلکہ دودھ پینے سے تو اسے وامٹنگ کی شکایت ہوتی تھی۔ دودھ تو زیادہ تر سائرہ ہی پیتی تھی۔ ناشتے سے بھرپور انصاف کرنے کے بعد اس نے فون سنبھال لیا۔ سلام دعا کے بعد احوال دریافت ہوا۔ پھر دوسری طرف سے مجھے باتوں کی تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس طرف کی باتیں مجھے صاف سمجھ آ رہی تھیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی تھی، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اس کی بادشاہت بس اس کے باپ کے سامنے تک کی تھی، ان کے پیچھے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں ماما، آپ فکر مت کریں، اس کی چند گھنٹے کی بادشاہت بھی ختم ہونے والی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کروا لیا ہے میں نے، پتہ چل گیا ہے کہ خیر سے بیٹا آئے گا، اور پھر میرا بیٹا اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کرے گا، جس طرح میرے آنے کے بعد شہری کو مناہل بھول گئی ہے نا۔ میرا بیٹا آنے کے بعد یہ سائرہ بھی ختم۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ ارے موم، آپ اس کی فکر مت کریں، میں ڈائٹ کا تو خوب خیال رکھتی ہوں۔ ویسے ہر چیز کا ڈھیر رکھتے ہیں شہری میرے لیے، دودھ، جوس، مکھن، پھل، انڈے، مچھلی، چکن، کیا ہے جو کہ میرے فریج میں نہیں ہے؟ کیا کوئی بیوقوف سمجھا ہوا ہے موما آپ نے مجھے؟ میں انہیں بالکل اندازہ نہیں ہونے دیتی کہ میں کتنا کھاتی ہوں، سب ماسی اور سائرہ کے کھاتے میں ڈال دیتی ہوں۔ ان کے سامنے میں یوں بھی کم ہی کھاتی ہوں اور بھوک نہ لگنے کی شکایت کرتی ہوں۔ ہاں ماما، بتایا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماسی سارا کام کرتی ہے، موڈ ہو تو کچھ پکا لیتی ہوں، ورنہ باہر سے آ جاتا ہے، اور میں تو آرام کرتی ہوں۔ اس مہارانی کے دماغ کے کیڑے بھی جھاڑتی ہوں میں۔ کہاں موم، یہی تو کمال ہے آپ کی بیٹی کا، شہری کے سامنے بھی مظلوم میں، اور وہ بدتمیز اور ضدی گستاخ بنی رہتی ہے۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دوسری طرف اس کی ماں ہے، لیکن ایسی گری ہوئی باتیں
میری تو جیسے کن پٹیاں تھک سلگنے لگی تھی۔ پتہ نہیں موم میرے سامنے تو یاد نہیں کرتے، بلکہ میرے ہی ممنون رہتے ہیں۔ میں نے ان کا گھر اور بیٹی جو سنبھالا ہوا ہے، اور موم اگر یاد آتی بھی ہوگی تو بیٹا گود میں آتے ہی نا سب بھول جائیں گے۔ اچھا موم اب بند کرتی ہوں، جا کے آرام کروں گی اب، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، اور کچھ دیر بعد ہی وہ گنگناتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب ماسی آئی اور پورے گھر کی صفائی کر دی۔ ڈرائنگ روم کی جھاڑ پونچھ ہفتے میں صرف ایک بار ہوتی تھی، یا اگر کوئی مہمان آتا تھا اس دن صفائی ہوتی تھی، اور یہ دونوں ممکنات نہیں تھے آج، سو ڈرائنگ روم ماسی سے محفوظ رہا۔ ماسی نے برتن دھوئے، مشین ہفتے میں ایک بار ہی لگائی جاتی تھی، خوش قسمتی سے آج وہ دن بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے کپڑے استری کیے اور چلتی بنی۔ میں نے سائمہ کی طبیعت کے پیش نظر ہر کام کے لیے ماسی سے کہا ہوا تھا۔ ماسی کے جانے کے بعد اس نے ایک پلیٹ میں فروٹس نکالے اور کمرے میں لے گئی۔ پھر 1 بجے باہر آئی تو اس بار اس نے سنیکس نکالے اور ساتھ ہی جوس کا گلاس لیے اندر چلی گئی۔ 2 بجے دروازے کی بیل ہونے لگی۔ بیل ہر منٹ بعد تواتر سے ہو رہی تھی، اور سائمہ جان بوجھ کے آہستہ آہستہ ٹہلتی جا رہی تھی۔ اس پھرتی کا نام و نشان بھی نہیں تھا جو صبح اس میں بھری ہوئی تھی۔ آخر اس نے دروازہ کھولا۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارے انتظار میں دروازے سے چپکی ہوتی ہوں۔ دروازے سے ہی اس نے چنگھاڑتے ہوئے سارا سے کہا تھا۔ بیل میں نے نہیں، وین والے انکل نے بجائی تھی۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر بچے کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دیں۔ اس نے بھی غالباً وین والے انکل کے الفاظ دہرائے۔ اچھا اچھا، زیادہ سبق نہ پڑھاؤ مجھے، کپڑے بدلو اور اپنا بیگ وغیرہ ایک جگہ پہ رکھنا۔ اس کا انداز حکمیہ تھا، وہ نرمی اور پیار جس کا وہ میرے سامنے پرچار کرتی تھی مفقود تھا۔ تھوڑی دیر میں سائرہ فریش ہو کر آ گئی۔ اس وقت سائمہ ٹی وی کھولے کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ ماما کھانا دے دیں، وہ آہستگی سے بولی، تو سائرہ نے انداز بدلتے ہوئے کہا، فریج میں کریلے اور روٹی رکھی ہے، مائکرو میں گرم کر کے کھا لو۔ ماما آپ کو پتہ ہے مجھے کریلے پسند نہیں ہیں، مجھے بہت کڑوے لگتے ہیں۔ نہیں پسند تو کیا کروں، کھانا تو تمہیں وہی پڑیں گے، اگر نہیں کھانے تو ایسے ہی سو جاؤ۔ میرا دل چاہا اس منافق عورت کا چہرہ نوچ لوں جو کل میری بچی کو کریلے نہ کھانے پہ آملیٹ، میگی، اسپیگیٹی یا پھر میکرونی بنا کر دینے کی آفر کر رہی تھی۔ ماما مجھے بھوک لگی ہے، ایسے نیند نہیں آئے گی۔ بھوک لگی ہے نا تو کریلے کھاؤ اور سو جاؤ۔ اچھا مجھے بریڈ پہ جیم لگا دیں، جوس یا ملک دے دیں۔ بریڈ تو ختم ہو گئی ہے، اور جوس اور ملک تو میرے لیے آتا ہے، اس نے انتہائی سنگ دلی سے کہا۔ ماما تھوڑا سا دے دیں۔ بالکل بھی نہیں ماما، میں آپ کی شکایت نہ بابا سے کروں گی رات۔ اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لو، وہ طنزیہ ہنسی اور پھر غصے سے پلٹی۔ یو بچ، تو میری شکایت اپنے باپ سے کرے گی؟ اس نے سارا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اس کے گالوں پہ زوردار تھپڑ مارے، اور بس اتنی ہی تھی شاید میری برداشت کی حد۔ اس سے آگے میری برداشت جواب دے گئی۔ میں ڈور کھسکاتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، جبکہ سائرہ روتی ہوئی آ کر میرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ میں نے سائمہ کو دیکھ کے تعصب سے سر ہلایا۔ آج تم نے اپنا اعتبار ساری زندگی کے لیے کھو دیا۔ میں نے تمہیں کتنا اعتبار، کتنا مان دیا۔ میں اپنی ہی معصوم بچی کو بدتمیز، ضدی اور ندیدی گردانتا رہا، مگر میں نے تم پہ شک نہیں کیا، اور تم دن رات میرے اعتبار اور مان کا خون کرتی رہی، مجھے میری ہی بچی سے متنفر کرتی رہی۔ جب تک تم یہ سمجھتی رہی کہ تم بانجھ ہو، تم اپنی محبتیں اس پہ نچھاور کرتی رہی۔ جیسے ہی تمہیں گود بھرنے کی نوید ہوئی، تم نے اسے دھتکار دیا۔ سائمہ میرے سامنے سے چلی جاؤ، ورنہ کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو اندر کمرے میں چلی گئی۔ صفائی دینے کے لیے اس کے پاس کچھ تھا بھی تو نہیں۔ میں نے سائرہ کو گود میں اٹھا کر اس کو پیار کیا، اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا، اور اس کے لیے فریزر سے فروزن پراٹھے نکال کر توے پہ ڈال کے سینکے۔ ایک فرائنگ پین میں اس کے لیے آملیٹ انڈا بنایا
اور چکن اسپریڈ لگا کر اسے جوس کا گلاس بھر کے ساتھ دیا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ آپ اسکول سے آ کے کھانا نہیں کھاتی؟ میں نے آہستگی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ماما دیتی ہی نہیں ہے۔ بابا، مجھے جوس اور ملک اچھا لگتا ہے اور ماما تو مجھے بالکل بھی نہیں دیتی، وہ معصومیت سے بولی، اور مجھے اس پہ بے انتہا پیار آیا۔ اس کے دونوں گال تھپڑوں کی وجہ سے سرخ تھے۔ کھانا کھاتے ہی اس پہ نیند کا غلبہ طاری تھا۔ میں نے اسے اس کے روم میں لے جا کر لٹایا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ سائمہ رونے میں مصروف تھی، مگر میں اسے نظر انداز کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ فوراً میرے پاس آئی۔ سنیے، مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ شکایت کا موقع جب نہیں دیں گی جب میں آپ کو یہ موقع دوں گا۔ اینڈ سائمہ، پلیز، اس وقت میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور اگر کچھ برا نہیں چاہتی نا تو پلیز اس وقت بالکل خاموش ہو جاؤ، ورنہ شاید کچھ برا ہو جائے۔ میں نے چڑ کر کہا تو وہ غالباً حالات کی سنگینی کا احساس کر گئی، سو خاموش ہو کر میرے برابر ہی لیٹ گئی۔ گو اب وہ رو رہی تھی، مگر مجھے اس کے رونے کی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، سائرہ کے سرخ گال تصور میں آ کر اب بھی مجھے مضطرب کر رہے تھے۔ شام میں اٹھ کر میں نے سائرہ کو تیار کیا اور اسے لے کر نوید کے گھر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، یعنی میرا اندازہ درست تھا، اور میں ٹھنڈی سانس بھر کے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ پھر آگے کیا سوچا ہے؟ نوید، مجھے اتنا غصہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے اسے طلاق دے کے ابھی فارغ کر دوں۔ ایک غلطی تو پہلے کرتا رہا ہے، بھابھی پہ نظر نہ رکھ کے، اور ایک کب کرنے کی سوچ رہا ہے۔ بے وقوف، وہ تیرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو بچے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اس نے مجھے سمجھایا۔ تو پھر کیا کروں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایسا کر، سائرہ کو ہمیں دے دے، آخر کو بڑے ہو کر بھی تو اسے یہیں آنا ہے نا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اور تو خود ہی تو نے اس دن مجھے کہا تھا کہ ماں تو اس سے قدرت نے چھین لی، اور اب میں باپ بھی چھین لوں۔ میں نے اسے اسی کی بات یاد دلائی۔ اچھا تو پھر کیا کرے گا؟ اب اس نے الٹا مجھے ہی پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا، مگر یہ طے ہے کہ سائمہ کو سزا ضرور دوں گا۔ وہ صرف اگر سوتیلی ماں بن کر میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تو قابل قبول ہوتا، مگر اس نے تو مجھ سے سیاست کھیلی، منافقت کی میرے ساتھ، میری بچی کے ساتھ بھی برا سلوک کرتی تھی اور اسے میری نظروں میں برا بنا رہی تھی۔ کیسی منافقت تھی اس میں۔ اور دیکھو تو میری بیٹی دوہرے عذاب سے گزرتی رہی، وہ مجھے بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، اور مجھے ضرور آگاہ کرنا، اس نے مجھے نصیحت کی، اور میں سر ہلا کے رہ گیا۔ پھر سائرہ کو لے کے میں واپس آ گیا۔ میں کافی دن تک اس مسئلے پہ سوچتا رہا، اور آخر کار ایک حال میری سمجھ میں آ ہی گیا، اور میں نے بنا کسی سے پوچھے بتائے اس پہ عمل کر ڈالا۔ وہ یوں کہ سائمہ کے علاوہ اب میری ایک اور بھی زوجہ ہے۔ وہ بچپن میں ہونے والے کسی حادثے کے باعث بانجھ رہ گئی۔ اس کی 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، جو کہ 23 سال کی عمر میں ختم ہو گئی۔ وجہ وہی بانجھ ہونا تھا۔ ہادیہ سائمہ سے زیادہ کم عمر اور خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ سائرہ کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ سائے کی طرح سائرہ کی حفاظت کرتی تھی، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، سو وہ اپنی پیاسی ممتا کو سائرہ کے وجود سے سیراب کرتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف سائمہ ہے، جو بیٹے کو گود میں لے کر بھی اپنے زخموں کو چاٹتی ہے۔ مجھے سائرہ آج بھی اپنے بیٹے نوفل سے کہیں زیادہ عزیز ہے، سو میرا زیادہ وقت ہادیہ کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن میں ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ میرے وقت کی تقسیم عموماً برابر ہوتی ہے، مگر یہ بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ ساری توجہ، سارا پیار سمیٹ لیتی ہیں۔ میرا زیادہ وقت جو ہادیہ کی طرف گزرتا ہے، وہ ہادیہ کے ساتھ نہیں بلکہ سائرہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ سائرہ جو مناہل کا پرتو ہے، اور مناہل جو مجھے آج بھی سائمہ اور ہادیہ سے زیادہ عزیز ہے،
اور میرا جو وقت سائرہ کے ساتھ گزرتا ہے وہ سائمہ کو کھلتا ہے کیونکہ وہ ہادیہ کی طرف گزرتا ہے، مگر اب وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ تو یہ تھی سائمہ کے لیے سزا۔ اس دنیا میں نے حتی الامکان انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی اولاد کے حقوق کا اور بیوی کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی تیسری شادی کا فیصلہ۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ آپ کے خیال میں کہیں میری طرف سے تجویز کردہ یہ سزا زیادہ تو نہیں ہو گئی؟